سورہ یاسین کے فضائل اور مناقب اور اس کی تفسیر کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور سورہ یاسین کی 83 آیات ہیں، 83 سورہ یاسین کی جو ہے وہ فضیلت میں، فضائل میں انہوں نے لکھا۔ میں تفسیر پیش کر رہا تھا، میں نے شروع کر دی تھی کل تفسیر، لیکن تھوڑا سا میں اس کو اور پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ مجمع البیان کے شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ سورہ مکی ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ صرف ایک اس کی آیت جو ہے وہ مدنی ہے، باقی ساری کی ساری مکی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو یہ جو ہے آیت وہ کہتے ہیں مدنی، باقی سب کہتے ہیں کہ نہیں یہ پورا کا پورا سورہ مکیۃ عند الجمیع، سب اس پہ متفق ہیں کہ سورہ یاسین مکی سوروں میں سے، سورہ مکے میں نازل ہوا، اور اس پہ دلیلیں بھی میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا۔ تو ابی ابن کعب سے انہوں نے روایت کی ہے، من قرأ سورۃ یاسین یرید بہا وجہ اللہ عز وجل فاللہ لہ، جو بھی سورہ یاسین کو خدا کی خاطر تلاوت کرے، یعنی صرف سوا اللہ کو چاہنے کی خاطر، ریاکاری نہ ہو اس میں، تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ 12 مرہ، اور اسے قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے 12 مرتبہ قرآن کو پڑھا ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھیں تو 2/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، 2/3 آف دا قرآن کی ریسیٹیشن کا آپ کو ثواب ملتا ہے اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ قل هو اللہ احد، تو 1/3 1/3 آف دا قرآن کی آپ کو ریسیٹیشن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے فاتحہ اخلاص پڑھیں تو دونوں ملا کے تو کمپلیٹ قرآن کی ریسیٹیشن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو 12 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ وَأَيُّمَ مَرِيضٍ قُرِئَتْ عِندَهُ سورۃ یاسین نزل علیہ بعدد کل حرف منها 10 املاک، اگر کسی بھی مریض کے سرحانے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو 10 فرشتے جو ہیں، ہر عدد کے عوض 10 فرشتے جو ہے اس مریض پہ نازل ہوتے ہیں، یقومون بین یدیہ صفوفاً، جو اس کے سامنے صفیں باندھ کے کھڑے جاتے ہیں، ہر حرف کے بدلے، بکل حرف، سورہ یاسین کے ہر حرف کے، یاسین 2 حرف، والقرآن الحکیم، اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے اندر کئی حروف ہیں، اب 83 آیات کے اندر آپ لگا لیں تو کئی ہزار حروف ہیں، ہر حرف کے عوض 10 فرشتے نازل ہوں گے جو اس کے سامنے صفے باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، یستغفرون لہ، جو اس کے لیے استغفار کریں گے، ویشہدون قبضہ، جو اس کی موت کے جو ہے وہ شاہد ہوں گے، ویتبعون جنازتہ، جو اس کے جنازے کے پیچھے چلیں گے، یصلون علیہ، اور اس کے جنازہ پڑھیں گے، اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، ویشہدون دفنہ، اور اس کے دفن کے شاہد بنیں گے، وَأَيُّمَ مَرِيضٍ قرأها وهو فی سکرات الموت، وَأَيُّمَا، اگر کسی بھی مریض کو سکرات موت کے وقت اس کے سامنے سے سورہ یاسین پڑھی جائے، جیسے مستحب ہے چند سورہ جن کی تلاوت موت کے وقت جو ہے پڑھنا مستحب ہے، سورہ یاسین اگر کوئی مر رہا ہے تو اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سکرات موت یعنی اس کی جان کنی کی جو حالت ہے اس میں آسانی آئے گی۔ سورہ صافات کی تلاوت 2 سوروں کی مستحب ہے، آیت الکرسی کی، تو جو بھی آپ کو یا سورہ فاتحہ وغیرہ کی، لیکن خاص طور سے تاکید ہے سورہ یاسین کو موت کے وقت جو ہے مردے پہ پڑھا جائے تو کیا ہوگا؟ اور قرأت عندہ، یا وہ پڑھے، خود مریض پڑھے یا اس کے پاس، کیونکہ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت طاقت ہی نہیں ہوتی، وہ جان کنی کی حالت میں بالکل بولا نہیں جاتا، تو اگر کوئی اس کے پاس تلاوت کرے، جاءہ رضوان خازن الجنت بشربۃ من شراب الجنت، جنت کے جو دربان ہیں حضرت رضوان ہیں، فرشتے کا نام رضوان جنت کہا جاتا ہے، اب مشہور رضوان جنت، یعنی جو جن کے پاس جنت کی چابیاں ہیں، خازن جنت جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے پاس جنت کی چابیاں، ان فرشتے کا نام ہے رضوان، اور جن کے پاس جہنم کی چابیاں جو فرشتہ ان کا نام ہے مالک۔ تو رضوان جنت خود جنت سے اس کے لیے ایک شربت لے کے آئیں گے، فسقاہ ایاہ، اور مردے کو وہ خود وہ شربت پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، وہو علی فراشہی، اور ان کو ان کے اسی بستر مر کے اوپر، فیشرب فیموت ریان ویبعث ریان، اور کہتے ہیں کہ یعنی جب ان کو پلا دیں گے تو اس کے بعد جو مرنے والا ہوگا اس کو پیاس نہیں لگی، وہ ریان یعنی کہتے ہیں جو پیاسا نہ ہو، یعنی جس کی پیاس بجھ گئی ہو، اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تب بھی وہ بالکل ایسے ہوں گے جیسے وہ پانی پی رکھا ہے انہوں نے، ولا یحتاج الی حوض من حیاض الانبیاء، اور اسے کبھی بھی وہ ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ وہ حوض سے کسی انبیاء کے پاس جا کے پانی پی، حتی یدخل الجنت وہو ریان، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں بھی وہ پیاسا نہیں جائے گا، بلکہ جس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے گی، جیسے مردوں کو اکثر مومنین دعوت دیتے، مولانا آج ہماری والدہ جو ہے انتقال ہونے والا ہے یا والد کا انتقال ہو رہا ہے جو ہسپتال میں ہیں، تو یاسین عموماً جا کے ہم پڑھ دیتے ہیں۔ بہرحال
یعنی اس کے بے انتہا فضائل ہیں. دیکھیں سارے اب احادیث نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، صرف میں نے وعدہ کیا تھا کہ چند احادیث کی جلدی تلاوت کر دوں گا اس کی فضیلت میں. اور بہرحال بعض جگہوں پہ روایت میں ہے من قرأها عدلت له 20 حجہ، جو بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے 20 حج کا ثواب ملے گا. ومن سمعها عدلت له 1000 دینار فی سبیل اللہ، اور جو خود تلاوت نہیں کر سکتا، نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھا اس نے، صرف سنا ہے، جو سنتا ہے، جو کوئی اور تلاوت کرے سنے گا، سننے والے کو 1000 دینار سونے کی اشرفیاں، 1000 گولڈ کوائنز اللہ کی راہ میں 1000 دینار اللہ اشرفیاں سونے کی راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا سورہ یاسین کی تلاوت. ومن کتبها ثم شربها ادخلت جوفه 1000 دوا، اور جو لکھے سورہ یاسین، عموماً مستحب ہے کہ مریض کو سورہ یاسین لکھ کے پلائیں. زعفران کا قلم، یعنی زعفران جو ہے بنا لیں، زعفران پانی میں ڈبو دیتے نا تو اس زعفران، تو اس میں قلم ڈبوتے جائیں اور اس کو لکھیں سورہ یاسین. تو اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو پلیس دی واؤلز، یعنی فتح ضمہ کسرہ زبر زیر پیش نہ لگائیں، صرف یاسین لکھتے جائیں. پورا سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین قلم سے لکھیں پورا کا پورا. ایک عموماً عام طور سے پلیٹ میں لکھا جاتا ہے، پلیٹ میں لکھیں یاسین کو، پوری سورہ یاسین قلم سے یعنی زعفران کے پانی سے لکھیں، اور اس کو پھر جو ہے دھو لیں، اس میں پانی ڈال لیں. وہ سارا کا سارا پانی سورہ یاسین کا ہے، وہ دھلی ہوئی ہے، وہ پانی مریض کو پلا دیں تو 1000 جو ہے وہ اس کے بطن میں شفا داخل ہوگی، دوا داخل ہوگی، یعنی اس کے 1000 آپ نے علاج کر دیے. سورہ یاسین کا پینے والا اس کا 1000 علاج آپ نے دیا. الف نور، 1000 نور اس کے بطن میں داخل ہو جب وہ پانی پیے گا. وَأَلْفَ یقین، 1000 یقین کی منزلیں وہ طے کر لے گا، 1000 یقین اس میں داخل ہوں گے. وَأَلْفَ برکتن، 1000 برکتیں اس کے جسم میں داخل ہو جائیں گی. وَأَلْفَ رحمتن، 1000 رحمتیں اس کے جسم میں داخل ہوں گی. وَنَزَعَتْ عَنْهُ كُلُّ دَاءٍ وَعِلَّةٍ، اور اس سے یعنی ہر بیماری، ہر جو ہے وہ علت کہتے ہیں، بیماری کو ہی کہتے ہیں، دائن و علتن یعنی کوئی بیماری پریشانی، 1000 بیماریاں اس سے دور ہو جائیں گی یہ سورہ یاسین کو دھو کے پی لے گا. یہ حدیث جو ہے بہت ضروری ہے. یہ دونوں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. انس بن مالک، یعنی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا جو دل ہے، قلب ہے، وہ سورہ یاسین ہے. Everything has a heart and the heart of the Holy Quran is یاسین. یہ جو ہے وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف عنہم یومئذ وکان لہ بعدد من فیہا حسنات. یعنی جو بھی مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا اور ہر عدد کے عوض جو ہے انہیں حسنات لکھے گا. تو بہرحال سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا. سورہ یاسین قلب قرآن ہے. ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قلب ہے، اور قرآن کے قلب کا نام یاسین ہے. کیوں قرآن کا قلب ہے؟ کیونکہ اس میں توحید بھی ہے، اس میں معاد ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں دنیا کے متعلق ہدایت ہے، اس میں امامت کا تذکرہ ہے، اس میں قرآن کی قسم ہے، اس میں یعنی تمام پورے قرآن کا اگر آپ نے نچوڑ دیکھنا ہے تو آپ سورہ یاسین میں دیکھ لیں. تو پورے کے پورے دنیا کے کلام کا قلب، دل سورہ یاسین ہے، اور پورے وجود کا قلب، پوری دنیا کے وجود کا قلب رسول خدا. اسی لیے اس کا نام ہے سورہ یاسین، رسول خدا پہ نام ہے. کہ جیسے یہاں پہ بھی روایت موجود ہے حضرت محمد ابن مسلم سے، جو امام صادق علیہ السلام کے، امام باقر علیہ السلام کے اور امام صادق دونوں کے شاگرد ہیں. امام باقر علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ہے کہ اِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ 12 اسم، رسول خدا کے 12 نام ہیں رسول خدا کے. 5 منها فی القرآن، اور قرآن میں کریم میں اللہ نے ان میں سے 5 کا ذکر کیا. محمد و احمد و عبداللہ و یاسین و نون. قرآن میں محمد، احمد، عبداللہ، یاسین اور نون صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کے نام آئے ہیں. تو بہرحال سورہ یاسین رسول خدا کے نام پہ. بہت سے لوگوں نے سوال کیا، کل آپ نے کہا تھا یاسین تو یہاں پہ یہ رسول خدا سے مراد ہے، تو آیا اہل بیت مراد نہیں ہے؟ نہیں، اسی لیے سلام علی الیاسین جیسے سورہ صافات میں ہے تو بہت سے لوگوں نے پڑھا اس کو آل یاسین. سلام علی آل یاسین، یاسین کی آل پہ سلام ہو. اسی طرح سے زیارت آل یاسین آئی ہے، ائمہ علیہ السلام سے زیارت آل یاسین ہے. تو یہ رسول خدا کے ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے.
اور آل یاسین رسول خدا کی آل پاک ہے. بہرحال تو یہ بہرحال اس سورہ کے بے انتہا فضائل. پورے وجود جو ہے اس کے قلب اور دل کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلام کا جو قلب ہے وہ ہے قرآن، اور قرآن کا جو قلب ہے، دل ہے، وہ ہے سورہ یاسین. اور سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. یہ آیت نمبر 58 جو ہے وہ ظاہراً یہ 58ویں آیت ہے سورہ یاسین کی، جس کو جو ہے 58ویں آیت 58 آیت نمبر 58 اسے کہا گیا ہے سورہ یاسین کا دل. سلام قولا من رب الرحیم، یعنی اللہ جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں اللہ بھی سلام کہے گا. تو بہرحال ایک تفصیلی روایت ہے، میں اس کو بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کے فضائل میں سورہ یاسین کے. اس کو بھی سن لیجئے. یہ حضرت ابو بصیر سے ہے. یہ بھی 5ویں اور 6ٹھے امام دونوں کے شاگرد ہیں حضرت ابو بصیر. بہت سے جو ہیں وہ بہت جلیل القدر اصحاب ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے. ان میں سے حضرت ابو بصیر بہت بڑا نام ہے. محمد بن مسلم، حضرت زرارہ، یہ جو ہیں حضرت حمران، یہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب اہل بیت ہیں. انہوں نے بے انتہا روایات نقل کی. حضرت ابو بصیر نے روایت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کے دل کا نام سورہ یاسین ہے. فمن قرأ یاسین فی نہارہ قبل ان یمسی کان فی نہارہ من المحفوظین والمرزوقین حتی یمسی. جو بھی دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا شام ہونے سے پہلے تو پورا دن جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور اللہ اس کو رزق دے گا، اس کو محفوظ بھی رکھے گا اور اس کے لیے رزق کا بندوبست کرے گا. ومن قرأها فی لیلہ، جو بھی رات میں تلاوت کرے گا، جب رات ہو جائے تو تلاوت کرے سورہ یاسین کی قبل ان ینام، سونے سے پہلے، وکل بہ الف ملک یحفظونہ من کل شیطان رجیم. 1000 فرشتوں کو اللہ اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ معمور کر دے گا، وکیل کر دے گا، موکل کر دے گا. موکل آ جائیں گے اس کے لیے 1000 فرشتے جو اس کو ہر شیطان سے بچائیں گے. ومن کل آفت، اور ہر آفت سے اسے بچائیں گے یہ فرشتے، جو 1000 فرشتے اللہ اس پہ موکل کرے گا. وَإِن مَاتَ فِي نَوْمِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ اسی نیند میں مر گیا، جب اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور سو گیا اور اس کے بعد اسی نیند میں وہ انتقال کر گیا، تو اللہ اس مرنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا. وَحَضَرَ غُسْلَهُ 30,000 ملک، اور 30,000 فرشتے اس کے غسل میں شریک ہوں گے اسے غسل دینے کے لیے. كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، اور ہر فرشتہ 30,000 جو فرشتے آئیں گے ہر فرشتہ اس کے لیے استغفار کرے گا. وَيُشَيِّعُونَهُ إِلَى قَبْرِهِ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُ، اور وہ تمام فرشتے اس کے تشییع جنازہ میں شریک ہوں گے، اس کی قبر تک جائیں گے اور اس کے لیے استغفار کریں گے. فَإِذَا أُدْخِلَ لَحْدَهُ كَانُوا فِي جَوْفِ قَبْرِهِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، اور جب اس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو وہ فرشتے اس کی قبر کے یعنی چاروں طرف اس کی قبر میں آ جائیں گے، اس کی قبر کے اندر ہوں گے. فی جوف قبرہ، اس کی قبر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور عبادت کریں گے، اور ساری عبادت کا ثواب اس مرنے والے کو ملے گا. وثواب عبادتہم لہ، اور اس کی عبادت، ان سارے فرشتوں کی عبادت کا ثواب اس مرحوم کو ملے گا. وفسح لہ فی قبرہ مد بصرہ وامن من ضغطۃ القبر، اور یعنی وہ اللہ کے عذاب سے، ضغط قبر جو فشار قبر ہوتا ہے اس سے بھی بچے گا. ولم یزل لہ فی قبرہ نور ساطع الی عنان السماء الی ان یخرجہ اللہ من قبرہ، اور اس کی قبر سے ایک نور نکلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو قبر سے روز قیامت اٹھایا جائے گا، اور وہ فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قبر سے اس کو اٹھائے گا. فاذا اخرجہ لم تزل ملائکۃ اللہ معہ یشیعونہ، تو وہ فرشتے اس کے ساتھ اس کی قبر سے نکلیں گے اور اس کو لے کے جائیں گے. وہ یحدثونہ، اور اس سے کلام کرتے رہیں گے، اس سے باتیں کریں گے. وَيَضْحَكُونَ فِي وَجْهِهِ، اور اس کے سامنے ہنسیں گے، مسکرائیں گے تاکہ اسے جہنم کا خوف محسوس نہ ہو. وَيُبَشِّرُونَهُ بِكُلِّ خَيْرٍ، اور اس کو خیر کی بشارت دیں گے اللہ کی طرف سے. حَتَّى يُجَوِّزُوا بِهِ الصِّرَاطَ، یہاں تک کہ صراط والمیزان، اور میزان پہ اس کو پار کروائیں گے. وَيُوقِفُوهُ مِنَ اللَّهِ مَوْقِفًا لَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ خَلْقٌ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ،
اور وہ اس کو مقام اللہ کے نزدیک ملے گا جو اللہ کے قریبی ترین بندوں کو ملتا ہے، وَأَنبِيَاءُ الْمُرْسَلُونَ، جو اللہ کے مرسلین بندوں کو، وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، وہ اللہ کے جو ہے وہ امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، پاس کھڑا ہوگا، لا يحزن، بلکہ واقف بین یدی اللہ، تو ساتھ انبیاء کے جو ہے وہ کھڑا ہوگا، ولا يحزن مع من يحزن، اور اس کو کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا روز قیامت، کیونکہ اس نے سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اس کی موت ہوئی تھی، ولا يحتم مع من يحتم ولا یجزع مع من یجزع، یہ نہ اس کو ہم و غم ہوگا، نہ ہی کوئی خوف و خطر ہوگا روز قیامت، جزا یعنی غم منانا اور خوف کرنا۔ ثم یقول له الرب تعالی، بس یہ میں آخری انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کہے گا اشفع عبدی اشفعک فی جمیع ما تشفع، اے میرے بندے تو بھی شفاعت کر، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کا ماننے والا، قرآن کا پڑھنے والا بندہ روز قیامت وہ بھی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ وَسَلْنِ عَبْدِي اُعْطِكَ جَمِيعَ مَا تَسْأَلُ، اور مجھ سے مانگ جو تو مانگے گا میں تجھے ہر وہ چیز جو تو مانگے گا دوں گا، عطا کروں گا۔ فَيَسْأَلُ فَيُعْطَى، اور وہ مانگے گا اور وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ فَيَشْفَعْ فَيُشَفَّعْ، اور وہ شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ وَلَا يُحَاسَبُ فِي مَن يُحَاسَبُ، اور اس کا ویسا حساب کتاب نہیں ہوگا جیسا دوسروں کا، ولا یذل من یذل، نہ اس کی تذلیل ہوگی، جن کے بہت سے لوگوں کو روز قیامت جو ہے ان کے نام اعمال کھول کے بہت زیادہ بتایا جائے گا کہ کون کون سے گناہ کیے۔